السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل میم ٹی وی سے جڑنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ تقریر سننے کے لیے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ میں جتنی بھی جگہ پروگرام میں گیا ہوں الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ وہاں کے لوگ کبھی مایوس نہیں ہوئے، اور آپ لوگوں کو اس طرح رہنا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ کو لگے کہ یہاں پر عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں، میرے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مد دے، قبلہ دی مد دے، کعبہ ایما مد دے، بے اگر تاب افتاد بلا کشتی، ضعیفان شکست و رات و پشتی، بحق یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، مدد کن یا غوث اعظم دستگیر، قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، بحق شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر غنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، مدنی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام۔
اور سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کہنے لگے حضور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. حضور کہنے لگے کہ میں نماز جنازہ کسی دوسرے سے پڑھوا لیجئے. نہیں حضور آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیں گے. حضور غوث اعظم نے کہا کہ غوث اعظم زندوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتا ہے بلکہ مردوں کا نماز جنازہ پڑھاتا ہے. کہنے لگے حضور یہ مردہ ہی تو ہے. کہنے لگے کہ حضور غوث اعظم نے کہا نا کہ جا کے دوسرے سے نماز جنازہ پڑھوا لیجئے. حضور غوث اعظم نے کہا کہ جا کے دوسرے سے نماز جنازہ پڑھوا لیجئے. نہیں حضور آپ سے ہی نماز جنازہ پڑھوائیں گے. بولے ٹھیک ہے میں ہی پڑھاتا ہوں. کہنے لگے صفحہ درست ہو گئی. کہنے لگے ہاں صفحہ درست ہو گئی. کہنے لگے میں نیت باندھوں. ہاں حضور نیت باندھیے. حضور غوث اعظم نیت باندھتے ہیں نویت ان ادیہ للہ تعالی اور بعد تکبیرات صلاۃ الجنازۃ صلاۃ و صلاۃ للہ و صلاۃ لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والدعاء لهذا المیت متوجہا جہۃ الکعبۃ الشریفہ. نویت ان ادی للہ تعالی اربع تکبیرات صلاۃ الجنازۃ الثناء للہ تعالی والدعاء لهذا المیت متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفہ. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جیسے حضور غوث اعظم نے نیت باندھا لوگوں نے پیچھے سے سوچا کہ اب حضور غوث اعظم جیسے ہی پہلی تکبیر کہیں گے نوجوان کھڑا ہو جائے گا ان کے ولایت کا مذاق بن کے رہ جائے گا. لیکن جب پہلی تکبیر ہوئی لوگ سوچنے لگے نوجوان کھڑا کیوں نہیں ہوا. دوسری تکبیر ہوئی نوجوان سوچنے لگے یہ پاگل کھڑا کیوں نہیں ہوتا ہے, پلاننگ کے ساتھ کام کیوں نہیں کرتا ہے. تیسری تکبیر ہو گئی یہاں تک کہ سلام پھیر دیے نوجوان نہیں کھڑا ہوا. اب اس کا باپ دوڑا کہنے لگا نالائق تو پلاننگ کے ساتھ کام کیوں نہیں کیا. ہم نے تجھ سے کہا تھا نا کہ جیسے غوث اعظم پہلی تکبیر کہیں گے تو کھڑا ہو جائے گا اور ان کے ولایت کا مذاق اڑ جائے گا. لیکن جب اس کے چہرے سے کفن اٹھاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہو گیا. کہنے لگے حضور گجب ہو گیا حضور یہ کیا ہو گیا. حضور غوث اعظم نے فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ غوث علیہ رحمہ حاضر ہوئے اور مراقبہ کیے تو کیا دیکھتے ہیں حضور غوث اعظم بہت زیادہ جلال میں ہیں. اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں نا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی کچھ کہہ سکے ان سے کچھ کوئی بول سکے. کہنے لگے حضور اگر آپ کہیں تو میں اپنے پیر و مرشد کو آواز دے دوں. اب گلبرگہ شریف میں دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ حاضر ہوئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ حاضر ہو گئے. اور جب حاضر ہوئے تو کہنے لگے آپ نے مجھے کیوں پکارا. کہنے لگے حضور بندہ نواز گیسوے دراز کی کرامت حضور غوث اعظم نے ان کی ولایت سلب کر لی ہے آپ واپس کروا دیجئے. جب وہ مراقبہ کیے نا تو کہنے لگے حضور غوث اعظم بہت جلال میں ہیں. اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں نا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی باتیں کر سکے. تو کہنے لگے حضور آپ اپنے پھر پیر و مرشد کو ہی بلوا دیجئے. اب دیکھیں گلبرگہ شریف میں بیٹھے بیٹھے حضرت خواجہ عثمان ہارون علیہ رحمہ حاضر ہوئے. اب وہ ان سے بھی کہا حضور غوث اعظم نے ان کی کرامت ان کی ولایت سلب کے لیے آپ واپس کروا دیجئے. وہ بھی مراقبہ کیے تو کیا دیکھا کہ حضور غوث اعظم بہت زیادہ جلال میں ہیں. اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں نا تو کسی کی ہمت نہیں ہو کہ ان سے کوئی باتیں کر سکے ان سے کوئی کچھ کہہ سکے. تو کہنے لگے کہ اگر آپ کہیں تو میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سفارش کر آپ کی کرامت واپس کروا سکتا ہوں. دیکھیں گلبرگہ شریف جو ہے وہاں پر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لے کر آئے. گلبرگہ شریف جو ہے بہت عظیم جگہ ہے. معلوم ہے جب آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں پر بلوایا گیا جب آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہنے لگے حضور بندہ نواز گیسوے دراز کی کرامت اور ولایت حضور غوث اعظم نے سلب کر لی ہے آپ واپس کروا دیجئے. جب اتنی بات کہی نا تو نبی نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کہ غوث اعظم جو ہے میرا لاڈلا بیٹا ہے میرے سے بہت محبت کرتا ہے میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں. لیکن جب مجھے کچھ اس سے کہلوانا ہوتا ہے اس سے کچھ بلوانا ہوتا ہے تو میں اس سے نہیں کہتا ہوں بلکہ اس کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سے کہتا ہوں.
اگر آپ کہیں تو میں فاطمہ الزہرا کو یہاں پر بلوا دوں. اللہ کو پر سوچے وہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے کر آئی ہے. جہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوانے کا وہاں پر تذکرہ شروع کیا گیا. بلوانے کا وہ ہو گیا شروع تو کہنے لگے وہاں پر پردے کا انتظام کیا جائے. جب پردے کا انتظام کیا گیا تو جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے کر آئی تو کہنے لگا حضور آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی حضور بندہ نواز گیسوئے دراز کے کرامت حضور غوث اعظم نے ان کی ولایت سلب کر لی ہے, چھین لی ہے. آپ ان کی ولایت واپس کہہ کر ان کی واپس کروا دیجئے ولایت. حضور غوث اعظم کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں بیٹا غوث اعظم آپ بندہ نواز گیسوئے دراز کی کرامت واپس کر دیجئے. اللہ اکبر. سوچئے میرے بھائی حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کبھی ماں کا کہنا نہیں ڈالا ہے, اسی لیے اللہ رب العزت نے مجھے تمام اولیاء کرام کا سردار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اے میرے بھائیو سن لو, آپ بھی کبھی اپنے ماں باپ کا کہنا مت ڈالنا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں بندہ نواز گیسوئے دراز کی کرامت اور ولایت واپس ہی کر دیتا ہوں, لیکن میں اپنی طرف سے ان کو ایک ولایت اور کرامت عطا کرتا ہوں. سوچئے آج ہندوستان کے ایک ولی, جتنے بھی ولی ہیں, جتنے بھی اللہ کے ولی کے, سبھی لوگوں کے پاس صرف ایک ہی ولایت اور کرامت ہوتی ہے.